السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 50 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنا۔ عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحۃ ثلاثاً، دین تین کے لیے نصیحت کا نام ہے۔ قلنا لمن، ہم نے پوچھا کہ کس کے لیے اے اللہ کے رسول؟ قال، آپ نے فرمایا، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کی خیرخواہی کرنا۔ ولی ائمۃ المسلمین، نمبر 2، مسلمانوں کے جو امیر ہیں، عہدیدار ہیں، ان کی خیرخواہی کرنا۔ وعامتہم، نمبر 3، عام لوگوں کی یعنی عوام کی خیرخواہی کرنا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دین ہمیں ان تینوں کی خیرخواہی کا سبق دیتا ہے، اور ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ان تینوں کی خیرخواہی کی جائے۔ قابل غور ہے یہ بات کہ اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کو ایک ہی نمبر میں گنا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو سب کے ساتھ اختلاف ہے۔ اگر ہم اللہ کو اس کا مقام اور مرتبہ نہیں دیتے تو اس کی کتاب اور اس کے رسول کی بھی ساتھ ہی نافرمانی ہے، اور اگر ہم قرآن مجید کے کسی حکم کو ٹھکراتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی ساتھ ہی شمار ہوگی۔ اگر ہم کسی حدیث کا انکار کرتے ہیں تو اس میں بھی قرآن اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ساتھ ہی شمار ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان اور دین کی تکمیل ان تینوں چیزوں سے ہے کہ اللہ کے وہ احکامات جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، وہ اس کی کتاب اور اس کے رسول کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچے ہیں۔ اس لیے ان تینوں کے احکامات ایک ہی ہیں، اور ان میں سے کسی کی نافرمانی بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔ تو ان کی خیرخواہی کیا ہے؟ اللہ کی خیرخواہی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب موجود نہیں ہیں، ان کی خیرخواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کی خیرخواہی کا طریقہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ دین کے سارے احکامات کو تسلیم کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے، اور ان کی مخالفت سے بچا جائے، اور ان کی نافرمانی سے بچا جائے، اور دین کے پھیلانے کے لیے کام کیا جائے، یعنی دین کی تبلیغ کرنا، اس کو سیکھنا، آگے سکھانا، قرآن مجید حدیث پڑھنا، آگے پڑھانا، اس پر عمل کرنا، دوسروں کو عمل پر رغبت دلانا، خود ان پر عمل کرنا، اور اپنی اولاد کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو عمل کرنے کا حکم دینا۔ یہ اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کی خیرخواہی ہے۔ ولی ائمۃ المسلمین، نمبر 2، مسلمان ائمہ، مسلمان حکمران، ان کی خیرخواہی۔ تو ان کی خیرخواہی کیا ہے؟ ان کی خیرخواہی ان کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حکمرانوں کی خیرخواہی اور اطاعت کے بارے میں سوال کیے گئے تو پوچھا گیا کہ اگر یہ حکمران ہمارے حقوق ادا نہ کریں تو ہم جوابی طور پر ان کے حقوق تلف کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اگر وہ تمہارے حق نہیں دیتے تو تم اپنا حق اللہ سے مانگو، اور حکمرانوں کے جو حقوق تمہارے ذمہ ہیں ان کو پورا کرو۔ اس بات کی اتنی نصیحت کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی، چھوٹے سر والا یعنی کمتر درجے والا شخص بھی حکمران بنا دیا جائے اور وہ تم میں نماز قائم کرے، یعنی مسلمان ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور اسلام کے احکامات کا ہی حکم جاری کرے،
تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ تو آج کل جس طرح ہمارے حکمران ہیں تو مسلمان، لیکن ان کے سارے حکم اسلامی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ویسے بھی الحمدللہ ہم اپنے ملک میں آزاد ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کسی بھی مذہب اور فرقے کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس بات میں ہمارے لیے مجبوری نہیں ہے کہ ہم اپنی نماز یا کوئی اور حکمرانوں کی خاطر چھوڑ دیں، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلم ملک میں رہتے ہیں۔ تو ائمہ کے جو حکمران حکم ہمارے اوپر ہیں وہ ہیں قوانین، جس طرح ٹریفک کے قوانین ہیں، یا بلوں کی ادائیگی ہے، یا حکومت کے خلاف بغاوت کا جو مسئلہ ہے، یعنی بغاوت نہیں کرنی چاہیے، یا اس طرح جو دوسرے قوانین ہمارے اوپر ہیں جن سے ملک کا نظام درست رہ سکتا ہے، مثلاً جو عوامی جگہیں ہوتی ہیں یا عوامی چیزیں ہیں، عوامی مفاد کے جو معاملات ہیں ان کو خراب کرنے سے بچنا، اور ان کی حفاظت کے لیے حکومت جو ہمیں حکم دیتی ہے ان کے اوپر عمل کرنا۔ جس طرح ملک کے اندر کوئی ایسا موقع ہو جائے کہ جس طرح یہ سیلاب یا اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، یا حکومت فوری طور پر جہاد کا اعلان کر دے کہ کسی غیر مسلم ملک کے لیے حملے کے لیے فوج کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت کرنا ہم پہ لازم ہے۔ لیکن جہاں وہ ہمیں غیر اسلامی حکم دیں گے وہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں، یعنی جس کام میں مخلوق کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی آ جائے اس میں ہم اللہ کی فرما برداری کو دیکھیں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ مخلوق کے حکم کو ہم چھوڑ دیں گے۔ لیکن بغاوت سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید بھی جہاں حرام اور حلال کا حکم دیتا ہے تو وہاں یہ حکم دیتا ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اگر ایک شخص ظلم اور زیادتی کر کے بھاگا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی بغاوت کر کے بھاگا ہوا ہے، یعنی ماں باپ کے خلاف بغاوت یا اپنے خاندان کے خلاف، اگر غلام ہے تو مالک پر بغاوت، اور اگر عوام ہے تو حکمران پر بغاوت کر کے بھاگا ہوا نہیں ہے، لیکن کسی مجبوری میں پھنس گیا ہے، تو ایسی مجبوری کی حالت میں وہ اپنی جان بچانے کے لیے حرام کھا سکتا ہے۔ یعنی یہاں بھی بغاوت کر کے بھاگے ہوئے کو مستثنیٰ کر دیا گیا۔ بغاوت بہت بری چیز ہے، تو حکمرانوں کے خلاف بغاوت سے بچنا چاہیے، لیکن ان کے غیر اسلامی حکم ماننا غلط ہے۔ اسلامی احکامات میں ان کی اطاعت اور عام اور عوامی قوانین میں ان کی فرما برداری کرنا ضروری ہے، اور وہ جو ہمارے اوپر جو احکامات لاگو کرتے ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ ان کے بعض ایسے احکام ہیں جو غلط ہیں، مثلاً بہت سے ٹیکس جو غلط ہیں، یہ ٹول ٹیکس اور یہ تمام اس طرح کے معاملات، بلوں کے اوپر بہت سارے ٹیکس، تو ان میں مفاہمت سے بات کی جا سکتی ہے، بغاوت کے ساتھ نہیں۔ اگر حکومت جبراً یہ ٹیکس ہم سے وصول کرتی ہے تو اس کا جواب حکومت اللہ تعالیٰ کو دے گی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن امت کے لوگ، عوام کے لوگ جو ہیں وہ اپنے حکمرانوں سے اپنا یہ حق وصول کریں گے۔ تیسرا نمبر ہے وعامتہم، عام لوگوں کی خیرخواہی کرنا۔ تو اس میں ہمارے تمام خاندان کے لوگ، محلے کے لوگ، ملک کے لوگ سبھی اس میں آ جاتے ہیں، کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو، اور بہترین صدقہ وہ بتایا گیا جو اپنے عزیز و اقارب پہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ان پر صدقہ کرنے کا دوہرا اجر ہے، ایک قرابت داری کا اور ایک صدقے کا۔ ایک مرتبہ کچھ خواتین تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آپ نے ہمیں صدقے کا حکم دیا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہم اپنے شوہروں کے ساتھ تعاون کر سکتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہروں کے ساتھ اگر تم تعاون کرو گی تو تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، ایک قرابت داری کا اور ایک صدقے کا۔ ایسے ہی یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے خاندان کے یتیم اور مسکین کون ہیں، پہلے ان کی ضرورت کو پورا کریں، پھر اس کے بعد جو قریب رہنے والے
یتیم اور مسکین لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، پھر دور کے لوگوں کو دیکھا جائے۔ زکوٰۃ اور صدقات کا بہترین مصرف یہ ہے کہ جن علاقوں سے یہ زکوٰۃ اکٹھی کی جائے، یعنی جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ پہلے اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھیں کہ ان کی ضروریات کیسی ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اپنے علاقے کے باہر کے لوگ یعنی دوسرے شہروں کے لوگوں کی ضروریات کو بعد میں دیکھیں۔ تو صدقات و خیرات کے علاوہ جس طرح ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں، یہ بھی خیرخواہی کے اندر ہی آ جاتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے مشورہ طلب کرے تو اس کو امانت داری کے ساتھ مشورہ دو، یہ بھی خیرخواہی میں آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو اچھے طریقے سے روک دینا اور اس کی اصلاح کر دینا، یہ بھی خیرخواہی ہے۔ پھر ایسے ہی کسی کو نیکی کا راستہ بتا دینا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا، کسی ایسے شخص کو جو گمراہی کی طرف جا رہا ہے، غلط کام کی طرف جا رہا ہے، اس کو سیدھے راستے پر لے آنا، یہ بھی خیرخواہی ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ صدقات کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک حدیث کے مطابق کہ ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ ہر اس دن میں جس میں سورج نکلتا ہے وہ 360 مرتبہ صدقہ کرے۔ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، یعنی ذکر کے ہر ایک جملے پر ایک صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا بھی صدقہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کسی مسلمان کی خیر خواہی کو بھی صدقہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو ایک کام نہیں کر سکتا اس کے ساتھ مل کر اس کا کام کروا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی شخص کو ایک کام کرنا نہیں آتا اور وہ کام شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو اس کو وہ کام سکھا دینا بھی صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی بوجھ والے کا بوجھ اٹھا لینا، اس کو اپنی سواری پر بٹھا کر اس کو منزل پہ پہنچا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام چھوٹے بڑے عمل یہ صدقے میں ہیں، اور اس طرح انسان دن میں 360 مرتبہ صدقہ کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں خیرخواہی کے اندر ہی آ جاتی ہیں کہ کسی کا بھلا کر دینا، کسی کی مجبوری کو پورا کر دینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، یہ سب چیزیں عوام کی خیرخواہی میں شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے خیرخواہی کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم حدیث نمبر 51 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ مساویانہ سلوک، یعنی برابر کا سلوک۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له انثى فلم يأدها ولم يهنها ولم يؤثر عليها ولده یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ انثی، جس کی بیٹی ہو، فلم یأدھا، وہ اس کو ہلاک نہ کرے، یعنی زندہ دفن نہ کرے، قتل نہ کرے، ولم یہنہا، نہ ہی اس کو ذلیل اور رسوا کرے، ولم یؤثر علیہا ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور اپنے بیٹے کو اس بیٹی پر ترجیح نہ دے، یعنی ذکورہ، یعنی بیٹے کو ترجیح نہ دے، ادخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیٹی کے لیے 3 چیزوں کی نصیحت کی ہے، اور ان 3 کاموں کے کرنے پر ماں باپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ پہلی چیز یہ ذکر کی ہے کہ فلم یا دیہا، کہ وہ اس کو زندہ دفن نہ کرے۔ تو دیکھیں کہ آج کل چونکہ مشینری کا دور ہے، سائنس نے جدت اختیار کی ہے، اور تقریباً حمل کے چوتھے ماہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو بہت سے لوگ بیٹی کے حمل کو ضائع کروا دیتے ہیں، یا اس ڈر سے کہ بیٹی پیدا نہ ہو ہر حمل کو ضائع کرواتے جاتے ہیں، یا پھر پیدا ہونے کے بعد بعض غیر مسلم لوگ ان کو قتل کر دیتے ہیں، یا پھر ایسے بھی ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر بیویوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، یا اپنے کسی ایسے رشتہ دار کے ساتھ پہلے ہی سودا گانٹھ لیا جاتا ہے کہ اگر بیٹی ہوئی تو تم بے اولاد ہو، تم لے لینا۔ بعض لوگ تو یہاں تک ستم کرتے ہیں کہ بچی کو پیدا ہونے کے بعد کسی بے اولاد کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے یہاں منع کیا ہے، اور فرمایا کہ اس نے اس کو ضائع نہیں کیا۔ ولم یہنہا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے اس کو رسوا نہیں کیا، یعنی بچی کو رسوا کرنا یا اس کی ماں کو رسوا کرنا دونوں ہی بری چیزیں ہیں، کہ بیٹی کی پیدائش پر ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، اور اس کو بعض تو کھانے پینے کے لیے نہیں دیتے، بعض اس کا علاج ہی نہیں کرواتے، یا پھر بچی کو اس کے اوپر خرچ نہیں کیا جاتا، یا اس کو بہت اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، باپ اس کے ساتھ پیار ہی نہیں کرتے۔ بعض مائیں ایسی سخت گیر ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار نہیں کرتی۔ تو ان ساری چیزوں سے یہاں منع کیا گیا ہے۔ ذلت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بیٹے کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے لیکن بیٹی کی ضرورت کو پورا نہ کیا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کو پالنے کے بعد جب شادیاں بھی کر دیتے ہیں تو شادی پر تو چاروں نہ چار اپنی عزت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، بعد میں ان کو برا سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو وراثت نہیں دیتے۔ تو یہ بھی ذلت میں ہی شامل ہے کہ بیٹی کی اہانت کی، اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کو اپنے ورثہ یا ہبہ میں سے کچھ دیا جائے۔ ان سب چیزوں سے اس میں منع کیا گیا ہے۔ تیسری چیز یہ بتائی ہے کہ وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، کہ بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح نہ دے۔ یعنی بیٹے کی ترجیح کیا ہے؟ یہی کہ فرض کریں کہ ایک ہی چیز کا دونوں کو مطالبہ ہے، لیکن بیٹے کا پورا کر دیا جائے اور بیٹی کو چھوڑ دیا جائے۔ تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بیٹیوں کے لیے مناسب نہیں ہیں، وہ اس میں نہیں آئیں گی۔ یہاں عام سلوک کے بارے میں ہے کہ جس طرح بیٹوں کو باپ بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں، ان کی بڑی خوشی کرتے ہیں، اور پھر ان کی ساری زندگی کی کامیابیاں، ان کا پڑھائی کے سلسلے ہر چیز میں بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ غلط چیز ہے۔ بعض محدثین نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی ترجیح دینا چاہے، اول تو اولاد میں ترجیح کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، بیٹے اور بیٹیاں برابر ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی ترجیح دینا چاہے تو بیٹے کی نسبت بیٹی کو دی جا سکتی ہے، کیونکہ بیٹے کی ترجیح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن بیٹی کی ترجیح سے منع نہیں کیا۔ تو بیٹی کو دی جا سکتی ہے، یعنی اس پر اچھا خرچ کر دیا جائے، یا اس کے ساتھ پیار اور محبت میں اور نرمی میں اس کے ساتھ اضافہ کر دیا جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ویسے عام جو اصول اسلام نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ ماں باپ اپنی زندگی میں جو کچھ اولاد کو دیتے ہیں اس میں بیٹے اور بیٹیاں برابر ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ اپنی جائیداد تقسیم کرتے ہیں تو اس میں بھی بیٹے اور بیٹیوں کو برابر کا حصہ دیا جائے گا، اور بیٹوں کو زیادہ نہیں ملے گا۔ بیٹوں کو زیادہ صرف وراثت میں ملتا ہے۔ وراثت ہوتی ہے مالک کے فوت ہونے کے بعد، باپ کے فوت ہونے کے بعد اس کا مال و دولت وراثت، اور والدہ کے فوت ہونے کے بعد اس کا مال و دولت وراثت۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ترجیح کا مطلب بنیادی ضروریات کا پورا کرنا نہیں ہے، کہ مثلاً اب بیٹا 2 روٹیاں کھاتا ہے تو کوئی کہے کہ میں نے برابری کرنی ہے، اب بیٹی کو 1 کی طلب ہے لیکن میں اس کو 2 کھلاؤں گا، یا بیٹے کو اس کے برابر 1 دوں گا، تو یہ نہیں ہے۔ یہ بنیادی ضرورتیں ہیں۔
بنیادی ضروریات میں بعض اوقات بیٹے پہ زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، بعض اوقات بیٹی پہ زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ دونوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا دونوں میں سے کسی کی ایسی ضرورت ہے، یا فرض کر لیں کہ جو بچہ ان دونوں میں سے بڑا ہے، بیٹے اور بیٹی میں سے، ظاہر ہے وہ بڑی کلاس میں ہے، اس کے اوپر زیادہ خرچ ہوگا، اور جو چھوٹی کلاس میں ہے اس پہ تھوڑا خرچ ہوگا۔ تو یہاں یہ چیزیں نہیں بتائی گئیں، یہاں پیار، محبت اور ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی ضروریات سے ہٹ کے ہیں، ان میں بیٹوں کو ترجیح دینا یہ اسلام نے پسند نہیں کیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹیوں سے نفرت اور بیٹوں سے محبت سے منع کیا گیا ہے، بلکہ دونوں کے ساتھ ہی محبت کی جائے۔ بچوں کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، یہ شریعت نے باعث ثواب قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بچے سے پیار کیا، سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کوئی تھا، تو ایک شخص وہاں موجود تھے تو وہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ غیر عربی تھے، مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان سے کبھی پیار نہیں کیا، یعنی میں اس قابل نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تیرے دل سے رحم چھین لے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یعنی بچوں سے پیار کرنا یہ رحم دلی کی علامت ہے۔ اس میں دونوں کے ساتھ برابری ہونی چاہیے، دونوں کے ساتھ پیار اور محبت ایک جیسا ہونا چاہیے، دونوں کا مرتبہ اور مقام ایک جیسا ہونا چاہیے۔ جنس کی نسبت سے ان میں سے کسی کو حقیر اور کسی کو بہتر نہ سمجھا جائے، یہ چیز یہاں بیان کی گئی ہے۔ بیٹیوں پر خرچ کرنا اور بیٹیوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ اسلام نے بہت پسند کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا اپنی اس بیٹی پر خرچ کرنا جو شادی کے بعد لوٹ آئے۔ دیکھیں کہ یہ بچی کی، اس عورت کی بڑی ہی کمتر حالت ہوتی ہے کہ اس کا نکاح ہو گیا لیکن کسی وجہ سے نباہ نہیں ہو سکا اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی۔ وہ اپنے آپ کو اب اس گھر کا ایک فرد نہیں سمجھتی، گھر والے، باقی بہن بھائی بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جا چکی ہے، یہ واپس کیوں آئی ہے، تو اس کو طلاق ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی۔ ایسی صورت میں اس کے اوپر خرچ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل صدقہ قرار دیا ہے، یعنی صدقات میں سے سب سے افضل درجہ ہے اس خرچ کا جو اس طرح کی بیٹی کے اوپر کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام یہ بشارت دے رہے ہیں کہ جس کی بیٹی ہو، پھر یہ بھی یہاں ایک مسئلہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہو، اور پہلے آپ نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اسلامی تربیت کرے، یعنی ان کو پالے اور ان کو دین سکھائے، نمازی بنائے، پھر کسی نمازی اور دیندار کے ساتھ اس کا نکاح کر دے، ادخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر 2 ہوں، یعنی اس کی 2 ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ اور 2 بھی۔ تو ایک روایت کے مطابق ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ اگر ایک ہو بیٹی، یعنی ہے ہی ایک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ دیکھیں کہ یعنی بیٹیوں کا اللہ تعالیٰ نے کس قدر مقام بنایا ہے۔ اگرچہ بیٹے بہت بڑی نعمت ہیں، نبیوں نے بھی اس کی خواہش کی ہے، اور یہ ظاہر ہے ماں باپ کا بازو ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں بھی کچھ کم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بیٹوں کی طرح اپنی بیٹیوں سے بھی پیار کریں تاکہ ہم جنت کے حقدار۔ آج ہم حدیث نمبر 52 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ہر شخص کو اس کے مرتبے کے، ہر شخص کے ساتھ اس کے مرتبے کے مطابق پیش آیا جائے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر اتارو، یعنی ان کے مرتبے کے مطابق ان سے پیش آؤ۔ یہ حدیث جس موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائی تھی، وہ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے کسی شاگرد کی موجودگی میں ان کے پاس ایک سوالی آیا یا عورت آئی، تو انہوں نے اسے کچھ دیا اور وہ لے کر چلی گئی۔ دوسرا سوالی ان کے پاس جب آیا، یا وہ عورت تھی، تو انہوں نے اسے بٹھا کر کھانا کھلایا۔
دیکھنے والے نے سوال کیا کہ آپ نے دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیوں نہیں کیا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر اتارو، یعنی مرتبے کے مطابق ان سے سلوک کرو۔ کہ پہلا فقیر چل پھر کے کھانے والا تھا، اس کو اس طرح سے دے دیا گیا۔ دوسرا اس مرتبے کا نہیں تھا، وہ بیٹھ کے کھانے والا تھا، اس کو بٹھا کر کھلا دیا۔ ہمارے لیے اس حدیث میں بہت بڑا سبق ہے۔ ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے متعلقین سارے برابر کے درجے کے نہیں ہوتے۔ کچھ بڑے درجے کے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے درجے کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نظر انداز کر دینا بہتر ہے، کچھ لوگ قابل توجہ ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کو اس کا مقام دینا، یہی انسان کی عقل و دانش کی علامت ہے۔ اگر وہ سب کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کرے تو یہ انسانیت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس میں ممتاز ہو کر بیٹھنے کو پسند نہیں کیا، لیکن بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ مجلس میں ممتاز ہوتے ہیں، مثلاً کلاس میں ٹیچر، اور ہسپتال میں ڈاکٹر، گاڑی میں ڈرائیور، اسی طرح کچن میں کوک، یعنی یہ کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ممتاز کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کے اصل ٹھکانے پر، یعنی اس کی جو خاص، اس کی جو مسند ہے، اس کی جو خاص چیئر ہے، اس پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ کسی امام کی موجودگی میں کسی دوسرے کو حق نہیں کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر امامت کرائے۔ اسی طرح جو سلطان ہوتا ہے، حاکم وقت ہوتا ہے، اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ گویا اس کی مسند پہ بیٹھنا اور اس کے مرتبے کو حاصل کر لینا یہ بغاوت ہوگی۔ تو ان لوگوں کو مجلسوں میں ممتاز کرنا، یا جس طرح گھروں میں کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا خاص ایک بستر ہوتا ہے، یا ان کے خاص ایک بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، یا چند اشیاء ہوتی ہیں جو ان کے استعمال کے لیے خاص ہوتی ہیں، تو ایسی چیزوں کو ان کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا درست نہیں۔ کسی کا کمرہ، کسی کی چارپائی، کسی کی کوئی ذاتی چیز، ان چیزوں کو استعمال کرنے میں یہ امتیاز ان کو دینا پڑے گا کہ ان سے اجازت لی جائے گی۔ اور اسی طرح پھر چھوٹے لوگوں کا چھوٹا مقام ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ ایک بچہ ایک بڑے کے مقام پر نہیں آ سکتا، اور بڑے کو چھوٹے کے مقام پر لانا یہ شرعی خلاف ورزی ہے۔ بلکہ ماں کو اس کا مقام دو، بیٹی کو، بیٹے کو اس کا مرتبہ دو، شوہر کو اس کے مرتبے پہ رکھا جائے، بیوی کو اس کے مقام پر رکھا جائے، ساس کو اس کا مرتبہ دیا جائے، بہو کو اس کے مقام پہ رکھا جائے۔ اسی طرح باقی جتنے بھی تمام رشتے ہیں ان کے حقوق اور ان کے مراتب کا خیال رکھا جائے۔ یہ سب باتیں ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں، اور اسی چیز کو حسن معاشرت کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو گھر کا امیر ہے، عہدیدار ہے، جسے ہم یعنی خاوند بھی کہہ سکتے ہیں، بعض اوقات وہ بیٹا بھی ہوتا ہے۔ خاوند کی عدم موجودگی میں بیٹا اگر بڑا ہے، بالغ ہے، تو وہ گھر کے نظام کو سنبھال رہا ہوتا ہے، یا بعض گھروں میں مائیں ہوتی ہیں کہ وہ گھر کا نظام سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ تو ان کو ان کے درجے پہ اتارنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ ان کے مرتبے کو پہچانا جائے اور ان کے خلاف کام کرنے سے بچا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو بھی یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے سے کم لوگوں کا خیال رکھیں۔ بہرحال اس حدیث سے ہمیں جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام ہمیں حسن معاشرت سکھاتا ہے، اور سب بڑے چھوٹوں کو برابر نہیں کر دیتا۔ جس طرح دنیا کی بنائی ہوئی جمہوریت ہے کہ اس میں ایک ان پڑھ اور ایک نشئی کے ووٹ کی بھی وہی قیمت ہے جو کسی ایڈوکیٹ اور جج، یا کسی انجینئر یا ڈاکٹر یا کسی بڑے سائنسدان کے ووٹ کی حیثیت ہے۔ اسلام یہ چیز نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، اور اس کے مقام کو پہچانو، دوسرا شخص اس کے مقام کو چھیننے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے حالات خراب ہوں گے
اور معاشرے کے اندر بگاڑ آئے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔